قادیانی حضرات سے اہل اسلام کی طرف سے ہم 7واں سوال یہ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرزا قادیانی کے سسر مرزا محمود قادیانی کے نانا اور قادیانی جماعت کے محسن، جنہوں نے مرزا محمود کو خلیفہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا، وہ اپنے نبی کا فرمان تحریر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس بات کے بعد مرزا صاحب نے کوئی بات نہیں کی اور چل دیے۔ کیا مرزا صاحب کے اس آخری فرمان پر قادیانی حضرات اعتقاد رکھتے ہیں یا نہیں؟ اب میرا قادیانی حضرات سے جو اہل اسلام کی طرف سے 8واں سوال یہ ہے، مرزا قادیانی نے اپنی کتاب شہادت القرآن صفحہ 3 خزائن 6 صفحہ 396 پر لکھا ہے کہ اگر میں درندوں میں رہوں تو ان بنی آدم سے اچھا۔ مرزا قادیانی نے یہ اپنے جماعت کے افراد کو متعلق کہا کہ میں درندوں میں رہوں تو ان سے اچھا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے زمانے کے اکثر قادیانی جماعت کے لوگوں کے متعلق جو مرزا قادیانی کے ہاتھ پر بیعت کر کے معاذ اللہ مرزا قادیانی کے صحابہ بن چکے تھے، مرزا ان کو درندوں سے بدتر قرار دے رہا ہے۔ اس حوالہ میں مرزا قادیانی کے تحریر کے زمانہ سے قادیانی جماعت کے لوگ، مرزا قادیانی کے صحابی، یہ تینوں باتیں قادیانی حضرات اس حوالہ میں پڑھ لیں، اس حوالہ سے یہ تینوں باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے ہمارا سوال یہ ہے کہ درندوں میں کتے، بلے، بھیڑیے، سور سب شامل آئے، تو اس تحریر کے وقت قادیانی جماعت کے اکثر لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ کتے، بلے، بھیڑیے، سور ان سے بھی بدتر تھے۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنی جماعت کے ان افراد کے متعلق یہ فتویٰ ہے جنہیں آج قادیانی جماعت ان کو مرزا غلام احمد کا صحابی مانتی ہے۔ تو ہمارا قادیانی حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، یہ سوال ہے کہ کیا مرزا صاحب نے جو کچھ اپنی جماعت کے افراد کے متعلق درندوں سے بدتر، کتے، بلے، بھیڑیے، سور وغیرہ جو کچھ کہا، کیا آپ مرزا قادیانی کے اس فرمان کو مانتے ہیں؟ بس اتنا سوال ہے۔ اسی طرح اہل اسلام کی طرف سے قادیانیوں پر ہم نواں سوال یہ پیش کرتے ہیں، تریاق القلوب ضمیمہ نمبر 2 صفحہ 159 خزائن جلد 15 صفحہ 483 پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس کے یعنی مسیح موعود کے مرنے کے بعد نو انسان میں علت حکم سرایت کر جائے گی، یعنی پیدا ہونے والے حیوان وحشیوں سے مشابہت رکھیں گے، انسانیت حقیقی صفحہ عالم سے مفقود ہو جائے گی، وہ حلال کو حلال نہیں سمجھیں گے اور نہ حرام کو حرام، ان لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ مرزا قادیانی نے ابن عربی کی اس پیشین گوئی کو قرآن مجید کی عبارت النص تسلیم کر کے نہ صرف تائید کی بلکہ اس کے مصداق بننے کے بھی مدعی ہوئے۔ حوالہ قادیانی حضرات ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ اسے 13 نمبر کے اینک لگا کر بڑے غور و فکر، خشوع اور خضوع، جس خشوع خضوع کا جو ہے وہ ان کی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم کے اندر خود غلام احمد نے ذکر کیا ہے، اسی طرح کا خشوع خضوع کر کے جو ہے وہ اس حوالے کو پڑھیں۔ اور بار بار ہمارا اس پر سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حوالے میں کہا کہ یہ مسیح موعود کی خاص علامت ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی میں مسیح موعود ہونے کی یہ خاص علامت پائی گئی؟ کیا ان کے مرنے کے بعد جتنے انسان پیدا ہوئے وہ سب کے سب وحشی ہیں؟ انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے؟ کیا کوئی بھی حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنے والا دنیا میں موجود نہیں؟ اگر مرزا قادیانی میں یہ علامت نہیں پائی گئی تو وہ مسیح موعود کیسے ہوئے؟ اور اگر پائی گئی ہے تو دوسرے لوگوں کو تو جانے دیجئے۔ خود قادیانی جماعت کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ کیا یہ بھی وحشیوں کی جماعت ہے؟ کیا ان میں حقیقی انسانیت قطعاً نہیں پائی جاتی؟ ان کو حلال اور حرام کی کچھ تمیز نہیں؟ میری درخواست ہے کہ قادیانی اس حوالے پر سوچیں کہ اس حوالے کے بعد مرزا قادیانی کی اس حوالے کی روح سے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد جو وحشی لوگ پیدا ہوں گے، اس وقت روئے زمین پر جتنے قادیانی پائے جاتے ہیں
یہ سارے مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد پیدا ہوئے۔ ان تمام تر قادیانیوں کے متعلق مرزا غلام احمد صاحب کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہ سب وحشی جماعت ہے، اور ان کا جو ہے ان میں کوئی کامل انسان موجود نہیں، دنیا انسانیت وہ جو ہے انسانیت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد نے اپنے ان تمام موجودہ قادیانیوں پر فتویٰ لگایا ہے۔ بہت ہی جو ہے وہ اپنا ادب کے ساتھ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہمارے حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی حضرات سے 140 سوال کیے تھے۔ قادیانیوں کے شبہات کے جوابات میں میں نے بھی قادیانی حضرات سے 100 سوالات کیے ہیں۔ اسی طرح آج ستمبر 1921 میں گویا کہ آج سے 100 سال پہلے حضرت مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے خلیفہ حضرت مولانا عبد المجید خان صاحب نے قادیانیوں کے حرز حقانی از حرب قادیانی کے نام پر قادیانیوں نے جو 55 سوال کیے تھے ان کے جوابات بھی دیے، اور قادیانیوں سے 55 سوالات بھی کیے۔ 140 سوالات حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری کے، 100 سوال قادیانی شبہات کے جوابات کی والی کتاب کے، 55 سوالات مولانا عبد المجید صاحب کے۔ اور یاد رہے کہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے بھی آج سے قریباً 100 سال پہلے اپنی شورۂ آفاق رسالہ اشاعت و سنہ میں ایک پیشین گوئی کے ضمن میں قادیانی جماعت سے 50 سوال کیے۔ میں قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے جو سوالات کیے جو زمانے میں کرتے رہے، ایک ایک کا امت جواب دیتی رہی، حال ہی میں آپ نے بھی سوال کیا، آپ نے بھی ابھی سوالات کیے، ان کے بھی ہم نے جوابات دیے۔ ہمارے یہ جو 350 سے بھی زیادہ سوالات آپ حضرات کے ذمہ قرض ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔